بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی ہے شان ہماری کا 5واں حصہ خباستوں کے بوجھ کے عنوان سے ناظرین کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، ایک شخص کی بیٹی کا قد نہیں بڑھتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، بہت علاج معالجہ کروایا، کوئی قابل ذکر ڈاکٹر اور کوئی مشہور ہسپتال نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ سے ہر طرح کا علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کو کسی نے کہا کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں قد بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کروایا، ہر طرح کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو کنسلٹ کیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اگر قد بڑھانا چاہتے ہو بیٹی کا تو پھر تمہیں طب یونانی یعنی حکیم اور طبیب جو ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ تو وہ ان کے پاس بھی گیا، بہت سے حکماء اور اطباء کی خدمات حاصل کی۔ کوئی قابل ذکر شربت نہیں ہوگا جو اس نے بیٹی کو نہ پلایا ہو، اور شاید ہی کوئی معجون اس نے چھوڑی ہو جو بیٹی کو نہ کھلائی ہو، لیکن پھر بھی اس کا قد نہ بڑھنا تھا، نہ بڑھا۔ اس کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر طرح کے طریقہ علاج کے بعد وہ مایوسی کا شکار تھا۔ تو اسے کسی نے ایک صاحب علم دانشمند شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ ان کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے، تو تم ان کے پاس جاؤ۔ اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوا زندہ گدارا۔ وہ ان کی خدمت میں پہنچا، اپنی ساری پریشانی بیان کی، اب تک جو مختلف علاج کروائے تھے ان کی تفصیلات بھی بتائیں۔ تو انہوں نے یہ سن کر کہا کہ بھلے آدمی، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، قد چھوٹا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، ہمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ پست ہمت نہ ہوئے، پست قامت ہو تو، یعنی اگر قد چھوٹا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، عزم اور حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ علم و فضل سے اور اچھے کردار سے چھوٹے قد والے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے حیرت انگیز اور نمایاں کام بھی کر جاتے ہیں جو بڑے قد والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے سمجھایا کہ بیٹی کا قد اگر چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اسے علم کے زیور سے آراستہ کرو، اچھا کردار اور اچھے اعمال کی تربیت دو، تو کوئی حرج نہیں، بیٹی تمہاری جو ہے وہ انشاءاللہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر لے گی۔ لیکن اس شخص کو بس ایک ہی دھن تھی، بلکہ ایک طرح کا جنون تھا کہ کسی طرح بھی ہو اس کی بیٹی کا قد بڑھ جائے۔ وہ ان کی ساری دانشمندانہ باتیں سنتا رہا، لیکن
پھر بھی اس کا اصرار باقی رہا کہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری بیٹی کا قد بڑھ جائے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو۔ تو اس نے عرض کیا اچھا، پھر آپ ہی تجویز فرمائیں کہ میں بیٹی کا نام کیا رکھوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بیٹی کا قد بڑھانا چاہتے ہو تو اس کا نام مہنگائی رکھ دو۔ اس شخص نے گھر آ کر بیٹی کا نام مہنگائی رکھ دیا۔ اگلے ہی دن اس کی بیٹی کا قد آسمان سے جا لگا۔ تو ناظرین کرام، کبھی یہاں ہمارے وطن عزیز میں مہنگائی سالوں یا مہینوں بعد ہوتی تھی، اب تو ہفتوں کی بات بھی نہیں رہی، اب تو دنوں اور گھنٹوں میں مہنگائی ہوتی ہے۔ اور صرف ایک بجلی کی بات نہیں جس کے خلاف کوئی ہلکا پھلکا احتجاج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ شخص جس کی مہینے بھر کی کمائی 20 یا 25 ہزار روپے ہو اور بل اس کا 40 یا 50 ہزار روپے ہو، تو وہ کیا کرے، کدھر جائے؟ وطن عزیز کے لوگ بڑی مشکل میں ہیں، غریب لوگ بڑی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان پر یہ عذاب مسلط کرنے والوں کو اس کی کیا خبر کہ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو اور کوئی بیمار ہو تو دوائی کے لیے پیسہ نہ ہو، تنخواہ سے بھی زیادہ بڑا بل آ جائے، تو پھر وہ کیا کریں اور کدھر جائیں؟ نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہے، کیونکہ گھر گھر میں یہی مسئلہ ہے، گھر گھر میں یہی پریشانی ہے، سبھی پریشان ہیں اور صرف یہ ایک بجلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے بلز جو ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح اشیاء خورونوش اتنی مہنگی ہیں کہ کیا کریں، آٹا، چاول، دال، گوشت، سبزیاں، پھل، دودھ، ہر ضرورت کی چیز اتنی مہنگی ہے کہ غریب کی دسترس سے باہر ہے۔ تو یہ سب پریشانیاں ان کے لیے اکٹھی کرنے والے، ان مصائب میں ان کو مبتلا کرنے والے پاکستان کے حکمران طبقے ہیں اور وہ مفاد پرست لوگ ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایسے لوگوں کے پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا تو پاکستان کو سستی بجلی بھی ملتی اور یہاں کچھ علاقوں کو پانی دینے کے لیے نہری پانی بھی دستیاب ہوتا، جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا اور اناج کی کمی دور ہوتی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور سندھ سے تعلق رکھنے والی کچھ اور جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس حد تک مخالفت کی کہ ملک تک توڑ دینے کی دھمکیاں دیں۔ تو ان کی
ناعاقبت اندیشی، میں تو ناعاقبت اندیشی کہوں گا، اگرچہ یہ ایک طرح کی ملک دشمنی بھی ہے، لیکن چونکہ میرا یہ انداز یا طریقہ نہیں ہے، میں الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط رہتا ہوں، کیونکہ الفاظ کے استعمال سے دل زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زخم آسانی سے مندمل بھی نہیں ہوتی، بلکہ الفاظ تو کیا، دانشوروں نے اور اہل دل نے تو سانس بھی آہستہ لینے کا کہا ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو دل جو ہے وہ شیشے سے بھی نازک ہوتے ہیں، لہٰذا وہ الفاظ کے تیر و نشتر کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اس کو ملک دشمنی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں ان کی ناعاقبت اندیشی کہوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں بننے دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے آئی پی پیز انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جنہوں نے عوام کو ایک شکنجے میں جکڑ کے رکھ دیا، ان کو ہر حال میں ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی اور جتنا بجلی وہ بنائیں گے، جتنی بجلی پروڈیوس کریں گے، وہ ہر حال میں ان سے خریدی جائے گی، چاہے پاکستان میں اس کی کھپت ہو یا نہ ہو، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ تو نتیجتاً سرکولر ڈیٹ یعنی ان کے اوپر قرضے کا بوجھ جو ہے حکومت پاکستان پہ ہر ماہ بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ آگے بجلی کی اتنی وصولیاں نہیں ہو پاتی، اور کیوں نہیں ہوتی کہ لائن لاسز ہوتے ہیں اور بجلی چوری ہوتی ہے۔ اب بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف حکومت کوئی اقدامات نہیں کرتی، کوئی بھی حکومت نہیں کرتی، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے مسلم لیگ کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، کیوں نہیں کرتی؟ کہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ تو اپنوں کے خلاف کون کام کرتا ہے، اپنوں کے خلاف کون کارروائی کرتا ہے، اور ان کو کون تکلیف پہنچاتا ہے؟ لہٰذا بہت سے اپنے حکمرانوں کو اور واپڈا اہلکاروں کو تو بجلی ویسے ہی مفت ہے، اور بہت سے بیوروکریٹس کو بھی بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے، اور باقی کچھ طاقتور حلقے بجلی چوری کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کو، بڑے بڑے امیر اور حکمران طبقوں کو جن کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، مفت دی جاتی ہے، ان کا بوجھ بھی غریب عوام پر لادا جاتا ہے، اور جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کا بوجھ بھی عوام پر لادا جاتا ہے، اور جو لائن لاسز ہوتے ہیں ان کا بوجھ بھی غریب عوام پر لادا جاتا ہے۔ تو یہ ان سب کی خباستوں کا بوجھ غریب عوام پر ہے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے، کس طرح کا نظام ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی بہت سا مال و دولت رکھتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، وہ بجلی چوری کر لیتے ہیں، وہ بل نہیں دیتے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ غریب آدمی ایک مہینہ بل نہ دے تو دوسرے دن اس کا میٹر کاٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو حکمران طبقات ہیں، جن کو پہلے بہت سی مراعات حاصل ہیں، بیوروکریٹس ہیں،
ان کو بہت بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اسی طرح ان کو بجلی بھی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ واپڈا کے اہلکاروں کو بھی غریب عوام پر بوجھ لادنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے پر، ان کو بھی انعام کے طور پر بہت ساری بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے، اور ان سب طبقات کا بوجھ صرف پاکستان کے غریب عوام اٹھاتے ہیں۔ یہاں کے عوام چونکہ خوش مزاج، قدرتی طور پر خوش مزاج ہیں، دھیمے ہیں، غصہ بہت کم کرتے ہیں، صلح جو ہیں، لڑائی ہو بھی جائے تو تھوڑی دیر بعد صلح کر لیتے ہیں، سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کوئی ان کے لیے مہنگائی کا طوفان لے آئے، آٹا، دال، چاول، کھانے کی دیگر اشیاء، چینی، دودھ، گوشت، سبزیاں، پھل، سب کچھ مہنگی کر دے، ادویات تک مہنگی کر دے، اور سب چیزیں ان کی رسائی سے دور ہو جائیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے تڑپتے ہیں، کوئی ہلکا پھلکا سا احتجاج بھی کرتے ہیں، پھر خاموش ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی صلح جوئی ہے۔ اسی طرح ہر مہینے پیٹرول بڑھتا ہے، وہ ذرا سا احتجاج کرتے ہیں، پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بجلی کے خلاف کوئی ہلکا پھلکا احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اب احتجاج اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج اس وقت تک ہوتے رہنا چاہیے جب تک کہ حکومت بجلی، گیس، پانی کے بلز کو آدھا نہ کر دے، اور جب تک پیٹرول اور دیگر اشیاء صرف کی قیمتیں آدھی نہ ہو جائیں، اور جب تک حکمران طبقوں کی تنخواہیں آدھی نہ ہو جائیں اور ان کی دیگر مراعات ختم نہ ہو جائیں، تب تک احتجاج جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک صرف امیر طبقات کے لیے نہیں ہے، ان کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سچے مسلمانوں اور محب وطن پاکستانیوں کے لیے ہے، جنہوں نے اس کی قیام کے لیے بھی قربانیاں دیں اور 76 سالوں سے اس کے استحکام کے لیے بھی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اس کو ترقی دینے کے لیے محنت کرتے ہیں، شب و روز اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، تو ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی انسانی حقوق ملنے چاہیے، ان کو بھی کم از کم خوراک میسر ہونی چاہیے، ان کو بھی چھت حاصل ہونی چاہیے، ان کو اگر اے سی نہیں تو کم از کم پنکھا چلانے کے لیے تو بجلی فراہم کی جانی چاہیے، اور اس ریٹ پر دی جانی چاہیے کہ جو ان کی استعداد میں ہو۔ تو یہ پیٹرول پر اور بجلی پر بہت سے ٹیکسز لگا کے غریب عوام کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، جبکہ یہ سارے ٹیکسز ڈائریکٹ انکم پر ہونی چاہیے، امیر طبقوں پر ہونی چاہیے۔ جن غریبوں کی انکم ہی نہیں ہے، ان سے بجلی کے ذریعے اور پیٹرول کے ذریعے ان کی کمائی چھین لینا، بلکہ ان کے گھر کا سامان بکوا دینا، ان کے گھر تک بکوا دینا، یہ ظلم ہے، اور ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا، یعنی اندھیرا بن جائے گا۔ ظالموں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کس سختی کے ساتھ عذاب کیا جائے گا اور کیسی کیسی اذیتوں اور تکلیفوں سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ حشر والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو منہ میں ڈال کے چبا ڈالے گا،
جب اسے اپنا انجام سامنے نظر آئے گا، جب اسے عذاب نظر آئے گا، تو اسے اتنی تکلیف اور اذیت ہوگی، اتنی حسرت ہوگی کہ میں نے یہ کیا کیا اور غریب لوگوں پر کیا ظلم کیا۔ اس وقت اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، تو اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کے حسرت سے، افسوس سے، غصے سے چبائے گا۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے آج ان ظالم لوگوں کو اپنے ظلم سے باز آنا چاہیے اور ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن یہ تو ہنود و یہود کے ساتھ مل کر ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کرتے رہتے ہیں، یہ ملک کو کمزور بنانے کی سازش کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ تو ملک کے استحکام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ ملک کو کمزور کرتے ہیں، یہ ملک کو بدحال بناتے ہیں، اور یہ ملک کے نعوذ باللہ مزید ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ جو ان کے اصل آقا ہیں ہندو اور یہودی، ان کے دلوں میں پاکستان ایک کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے۔ وہ کبھی مملکت خداداد کو انہوں نے دل سے نہ تسلیم کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والا وطن باقی رہے، لہٰذا وہ خود بھی اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہیں، اس کو معاشی طور پر بدحال بناتے ہیں، اور اپنے ان کارندوں کے ذریعے جو 76 سالوں سے یہاں حکمران ہوتے آئے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے غیور، باوفا اور محب وطن شہریوں کو ان چیزوں سے آگاہ رہنا چاہیے اور انہیں بیدار ہونا چاہیے، اور انہیں ملک کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، اور بہت سے مصائب اور بہت سی تکلیفیں اور بہت سی پریشانیاں اس ملک کے لیے ابھی ان کے منصوبے میں ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے غیور، وفادار اور بہادر عوام کو اس کی واقفیت ہونی چاہیے کہ ان کے وطن عزیز کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں۔